السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پی ڈی ایم کے اندر انتشار دن بدن بڑھ رہا ہے اور کیا اس سے پیپلز پارٹی کو نکالا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی اے این پی کو وہاں سے نکالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ معاملہ کچھ اور ہے، گڑبڑ کچھ اور ہے، اور پی ڈی ایم برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا ابھی، کیونکہ 5 اپریل تک انتظار ہے پی ڈی ایم کی قیادت کو، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی پر دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، اور اس دباؤ بڑھانے کے لیے پہلے بیانات کی حد تک چیزیں چل رہی تھیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کی مائنس پیپلز پارٹی اور اے این پی، جو باقی جماعتیں ہیں جن کے پاس سینٹ میں جن کے ارکان ہیں 5 جماعتیں، انہوں نے الگ سے اجلاس کر کے اپنا ایک نیا بلاک بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، اس بلاک کو۔ اب وہ بلاک اپوزیشن کا بلاک تو ہوگا، ظاہر ہے اپوزیشن کی بینچز پر ہی بیٹھیں گے، لیکن وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یعنی وہ جو پیپلز پارٹی جو کلیم کر رہی ہے کہ وہ اپوزیشن ہے، ظاہر یوسف رضا گیلانی ان کے اپوزیشن کے لیڈر ہیں، تو وہ اس اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے، وہ اب الگ سے اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، جب یہ تھا پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، نواز شریف صاحب کا دور تھا، تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کچھ، کہ جو تحریک انصاف تھی وہ اپوزیشن میں بھی ہوتی تھی اور اپوزیشن سے الگ بھی بیٹھی رہتی تھی۔ یعنی خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے، تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ الگ سے، وہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی کا مکمکہ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ تو اب وہی سیم پوزیشن پیپلز پارٹی کی بن گئی ہے سینٹ میں، اور سینٹ میں جو ہے وہ اب نیا بلاک بنانے کے لیے مسلم لیگ نون کی جو کوششوں سے ایک اجلاس ہوا، اور وہ اجلاس کل ہوا تھا۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، بی این پی مینگل، نیشنل پارٹی بزنجو صاحب والی، اور محمود خان اچکزئی کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی، ان کے پاس کچھ 27 ارکان ہیں۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے 27 ارکان ہیں، 17 مسلم لیگ نون کے سینیٹرز اور باقی ان اتحادیوں کے ملا کر کوئی کہہ رہے ہیں 27 ارکان ہیں ہمارے پاس۔ تو وہ سارے کے سارے ریئل اپوزیشن، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریئل اپوزیشن ہوں گے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو اپوزیشن لیڈر نہ ماننے کا اعلان کیا تھا شاہد خاقان عباسی نے، تو اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اور اس میٹنگ میں ایک اور چیز بھی کی گئی ہے، جو پریس ریلیز جاری کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے، مریم اورنگزیب نے وہ جاری کیا اعظم نذیر تارڑ کے اس پر بہاف پر۔ تو اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے، ان کو سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو شوکاز نوٹس جاری کیے جائیں کہ انہوں نے اپوزیشن اتحاد کا جو فیصلہ تھا، اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا بنے گا سینٹ میں، اس کی خلاف ورزی کیوں کی، اور پھر یہ بھی کہ انہوں نے بی اے پی سے، سرکاری حکومتی اتحادی جماعت بی اے پی کے ارکان سے ووٹ کیوں لیا۔ وہ جو اپنا دلاور خان کی قیادت میں 4 کا گروپ ہے، تو ان سے ووٹ کیوں لیا، تو وہ ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا جائے۔ اور پھر یہ پریشر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پر، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس معاملے میں خود بھی مسلم لیگ نون کے ہم خیال ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کسی بھی طور پر استعفوں پر لایا جائے، استعفوں پر راضی کیا جائے۔ یہ پریشر بیسیکلی اس لیے ہے کہ جو پیپلز پارٹی استعفوں سے انکاری تھی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح گھیر گھور کے جو ہے پیپلز پارٹی سے استعفے دلوائے جائیں۔ اب شرائط جو ہیں 2 ہیں۔ ایک وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ جناب استعفوں والا معاملہ جو ہے وہ تو سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن ایشو ہے اپوزیشن لیڈر کا، اپوزیشن لیڈر والے معاملے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے۔ جب یہ میں نے سارا معاملہ کل جو اجلاس ہوا اس کے بعد اس کی خبریں جب سامنے آئیں تو پتہ کرنے کی کوشش کی، تو 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر نہیں مان رہی، مگر مسلم لیگ نون جو اپنے حجم کے مطابق جو اپوزیشن کو کمیٹیز ملنی ہیں سینٹ میں، وہ کمیٹیز میں اپنا حصہ لینے کے لیے گیلانی صاحب سے رابطہ بھی کر رہے ہیں، شیر رحمان سے رابطے کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ میرے ذرائع کا نے مجھے بتایا کہ جناب اس طرح کے رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ اور وہ جو بی اے پی والے جو ارکان، وہ دلاور خان اور باقی جو ارکان آئے ہیں، وہ بھی اس کمنٹمنٹ پر انہوں نے بھی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کیا تھا، دستخط کر کے دیا تھا، ووٹ تو نہیں تھا، اس کمنٹمنٹ پر ان کی حمایت کی تھی کہ جناب ان کو بھی ایک کمیٹی دی جائے گی اور باقی کمیٹیوں میں ان کی رکنیت مل جائے گی۔ یہ کمیٹیاں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ان کمیٹیوں کے ذریعے ہی سارے اصل معاملات جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں۔ جناب کے کمیٹیوں میں بیٹھے
مختلف شعبوں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کمیٹیوں میں بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں، ارکان ہوتے ہیں، وہ آپ کو وہ جو اربوں روپے لگا کر آتے ہیں نا، وہ پھر اصل میں ان کمیٹیوں کے اس پر آتے ہیں۔ تو بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ کمیٹیوں والا معاملہ ہے کہ یسر رضا گیلانی اب بن تو گئے ہیں، اب ان کو یا تو ایک پی ڈی ایم کے اندر بیٹھ کر دوبارہ اس فیصلے پر ریوزٹ کرنے کو اگر پیپلز پارٹی تیار ہے تو پھر ان کو ہٹا کر نیا اپوزیشن لیڈر لگایا جا سکتا ہے، ورنہ پھر ظاہر ہے جو بھی ہوگا اب وہ اس کو کوئی مانے نہ مانے، جس طرح چیئرمین سینٹ کو کوئی چیئرمین سینٹ اپوزیشن نہیں مان رہی کہ جناب آپ نے تو ووٹ چوری کر کے آپ بنے چیئرمین سینٹ، تو جس طرح وہ لیکن کوئی مانے نہ مانے، بھائی یسر رضا گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن تو انہوں نے جاری کیا، یسر رضا گیلانی ان کو مانتے نہیں ہیں اور یہ مسلم لیگ نون بھی ان کو تانا دے رہی ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے کہ مانے نہ مانے یسر رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون، لیکن جو کمیٹیاں ہوں گی سینٹ کی مختلف کمیٹیاں ہوتی ہیں، اس کمیٹیوں کا جو اپوزیشن کا حصہ ہے وہ تو یسر رضا گیلانی کے ذریعے ہی جانا ہے سب کو، تو وہاں پر تو ان کو آنا پڑے گا مسلم لیگ نون کو۔ تو ایک یہ ہے کہ پریشر یہ بھی ہے کہ جناب کوئی تگڑی جو کمیٹیاں ہیں نا، جو زیادہ کیا کہتے ہیں جس میں تگڑی کمیٹیاں سمجھ لیں، بس اس کا ایک سندھی لفظ ہوتا ہے ہمارا سنوی کمیٹیاں، اب اس کا اردو میں مجھے ترجمہ نہیں آ رہا، اس کا اردو میں ترجمہ یہی ہو سکتا ہے کہ تگڑی کمیٹیاں، تو وہ تگڑی کمیٹیاں کسی طور پر بھی جو ہے وہ حاصل کی جا سکے، تو ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کراچی میں ضمنی الیکشن چل رہے ہیں، کراچی میں جو فیصل ووڈا صاحب والی سیٹ ہے وہاں پر انہوں نے ریزائن کیا، تو وہاں پر پیپلز پارٹی کے قادر مندو خیل صاحب ان کو گھر پہنچا کر آئے تھے، تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جناب وہ سیٹ ہم کسی کو نہ دیں، وہاں پر ہم الیکشن لڑیں۔ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ نہیں جی، کمٹمنٹ جو تھی اس کے مطابق جو رنر اپ ہے جس نے شکست کھائی ہوئی ہے اس کو سیٹ جو ہے وہ دی جانی چاہیے، اور اس کو وہاں پر اس کے خلاف کوئی اپوزیشن کے دیگر کینڈیڈیٹس نہ ہوں، تو اس کمٹمنٹ کے تحت جو ہے آپ ہمیں یہ سیٹ دیں۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی جناب ہم تو آپ نے تو چھوڑ دی تھی، آپ تو چلے گئے تھے، آپ الیکشن لڑ کے لاہور چلے گئے تھے واپس، یہ تو ہم نے جا کر اس کو بے نقاب بھی کیا اور وہ نشست خالی بھی کروائی، تو ہمارا حق بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ بھی ہے کہ ایک پریشر یہاں پر بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی طور پر پریشرائز کر کے یہ والا معاملہ بھی کروایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے جو ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جناب کسی طور پر بھی پریشرائز کر کے کوئی استعفے والے معاملے پہ پیپلز پارٹی کو راضی کروایا جائے۔ لیکن جو 5 اپریل کا پرسوں کا جو پیپلز پارٹی کا اجلاس ہے وہ امپورٹنٹ اجلاس ہے، اور اس کے لیے ابھی سے مطلب ایک طے شدہ امر ہوتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی استعفوں کا فیصلہ نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ، جو کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی وہ یہ ہوگا کہ اچھا جی اپوزیشن لیڈر والا معاملہ ہے تو چلیں اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، آ جاتے ہیں تحریک عدم اعتمادوں پر، ساری کی ساری تحریک عدم اعتماد شروع کرتے ہیں، پنجاب سے شروع کریں، مرکز میں شروع کریں اور سینٹ میں آ جائیں، تو ہم وہاں سے سجرانی صاحب کو ہٹا دیتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، وہ جو شاید خاقان عباسی صاحب نے تجویز دی تھی۔ لیکن پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور باقی جو اتحادی، وہ جو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ کوئی الیکشن الائنس والا معاملہ بن رہا ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے دور ہونا وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک جینون چیز ہے کہ پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ کر کے توڑ دی اور پھر پیپلز پارٹی اتحاد سے دور ہوتی گئی، وہ ایک الگ پیپلز پارٹی کا ایک جو جرم کہہ لیں، قصور کہہ لیں، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ایک چیز جو بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ کسی طور پر بھی جیسے ہی منزل کے قریب جائیں گے، یہ میں اسی اشارے کے ساتھ اپنے کافی بار ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ جیسے منزل کے قریب جائیں گے تو دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جائیں گی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پھر اپنے اپنے بلاک بنائیں گے، تو وہ اور اس کے لیے میں نے گزارش کی تھی، میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ ایک الیکشن الائنس کا سوچا جا رہا ہے، مائنس پیپلز پارٹی مائنس ANP، ایک الیکشن الائنس کا سوچا جا رہا ہے۔ شروع میں سارے دوست یہ سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی شاید تنہا PDM سے نکالی جائے گی، میں نے گزارش کی تھی کہ نہیں، پیپلز پارٹی تنہا نہیں نکالی جائے گی، ANP بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک سیاست ہے نواز شریف صاحب کی، ایک سیاست ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، یہ لیڈ کر رہے ہیں بیسیکلی۔ اب ان دونوں کو، نواز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن الائنس نہیں چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ANP کے ساتھ نہیں چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے جا کر پرابلم ہوگی بزنجو صاحب کے ساتھ بھی، اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی اور محمود خان اچکزئی کے ساتھ بھی، کیونکہ بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان ان کا الگ الگ بیلٹس ہیں، یہ جو MP ہے بزنجو صاحب کی، ان کی مقبولیت کے علاقے بلوچستان میں الگ ہیں،
مولانا فضل الرحمان صاحب کی مقبولیت کے علاقے وہاں ہیں جہاں اچکزئی صاحب کے ہیں وہ پشتون بیلٹ جو ہے بلوچستان کا، اور اختر مینگل کا جہاں بلوچ بیلٹ میں ووٹ بینک ہے وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہے، تو وہاں بھی مولانا صاحب کو الیکشن الائنس سوٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ جو اصل جو جا کر معاملہ جائے گا پھر ان کے اندر بھی زیادہ انتشار پیدا ہوگا، لیکن نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہیں بھی ووٹ بینک کا تصادم نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ہے آ کر ان کا اتحاد جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اس میں پھر ممکن ہے کہ اس میں اختر مینگل اور اچکزئی صاحب اس میں شامل ہو جائیں، یا پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا، جیسے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے بلوچستان کے لیے یہ ایک دوسرے کی، بلوچستان کی سیٹیں اتنی زیادہ ہیں نہیں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے باقی بھی شامل رہے، تو یہ معاملہ اس طرف جا رہا تھا اور جانا تھا۔ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو بھی یہ فیل ہو گیا تھا بڑے عرصے سے۔ اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ چیز جو 16 مارچ کا اجلاس ہوا تھا نا، یہ جو پیپلز پارٹی کی فیل کی میں بات بتا رہا ہوں، 16 مارچ کا جو اجلاس ہوا تھا، جب اس اجلاس میں اچانک وہ استعفوں کی شرط آ گئی تھی لانگ مارچ کے لیے، تو اس اجلاس میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کا آرگیومنٹ ہو رہا تھا، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا تھا کہ مولانا صاحب استعفوں کی بات تو چلیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ آپ نے طے کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ راستے جدا کرنے، تو پھر آپ ہمیں مہلت جو دے رہے ہیں سی کی وہ نہ دیں، پھر اب آج ہی فیصلہ کر لیں کہ بھی پیپلز پارٹی سے اتحاد کا حصہ رہنی ہے کہ نہیں رہنی ہے، آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا، پھر آپ یہ بھی ہمارے اوپر بلاول بھٹو زرداری کا کوٹ ان کوٹ کہ آپ پھر یہ بھی ہمیں مہلت نہ دیں، پھر آپ ہمیں آج ہی بتا دیں کہ ہم جو آپ کا کیا فیصلہ ہے۔ تو جس پر ظاہر ہے باقی اتحادی بھی بیچ میں پڑے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یار ایسے نہیں ہے، آپ لوگ پیپلز پارٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ جماعت ہے، وہ فیصلہ کر کے آ جائے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو لیکن آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو 5 اپریل کی مہلت دی گئی، تو اس کے باوجود وہ جو حالات جو معاملات ہیں نا وہ دن بدن آگے سے آگے بڑھتے گئے۔ اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بڑا قصور اس میں یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے وہ کمٹمنٹ توڑی، اور کمٹمنٹ توڑنے سے بڑا قصور کوئی نہیں ہوتا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو اپوزیشن لیڈر بنوا لیا، وہ بھی پھر وہ جو کل تک حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپوزیشن کی بینچز پر آ گئے، اور اس کے لیے سیدھی جو میرے پاس ان کی انفارمیشن آئی ہے کہ جناب ان کو کیا دینا ہے آپ نے، تو پتہ چلا کہ ان کو تو ایک کمیٹی دینی ہے، تو ایک کمیٹی کیونکہ حکومت تھی ادھر ان کو شاید کمیٹی ملنے کا امکان کم تھا، حکومت میں وہ تھے تو وہاں سے ان کو کمیٹی نہیں ملنی تھی، تو یہاں سے انہوں نے کمیٹی کے آس پہ امید پہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جوائن کیا۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی کا تو اصل قصور یہ تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک پراپر بلاک بنا لیا ہے اور پیپلز پارٹی پر مسلسل اب چارج شیٹ کریں گے، تو پیپلز پارٹی نے بھی وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک لمبی چوڑی فہرست بنا لی ہوئی ہے۔ اب اس میں وہی پنجاب میں جو سینٹ کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ مکمکا کیوں کیا، پیپلز پارٹی کو تو بہت بعد میں پتہ چلا تھا۔ میں اپنے ویلاگس میں کئی بار بتا چکا تھا الیکشنوں سے پہلے کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں مکمکا ہو رہا ہے، پنجاب میں انپوز کروانے کے لیے ایک فارمولہ طے پا گیا ہے، وہ فارمولہ چلا۔ پیپلز پارٹی الزام لگائے گی کہ جناب یہ آپ نے مکمکا کیوں کیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی جو کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن ہوا، وہاں پر عباس آفریدی کو کھڑا کر کے وہاں پر حکومت کو سپورٹ کی گئی، یعنی وہ اپوزیشن نے ایک فارمولہ بنایا تھا، اس فارمولہ کے تحت کینڈیڈیٹس آنے تھے، تو پیپلز پارٹی کہہ رہی جناب وہ کس کے کہنے پر کیا گیا۔ اب یہ پیپلز پارٹی کے الزامات ہیں، مسلم لیگ نون کے الزامات پیپلز پارٹی پر زیادہ نہیں ہے، یہ والا سب سے بڑا الزام ہے جس کا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس پر انتشار ہے، یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنوانے والے معاملے پر وہ جو وعدہ خلافی کی گئی، تو یہ معاملہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کے کافی سارے اعتراضات ہیں۔ تو پیپلز پارٹی بھی اپنی پورٹلی میں اب چیزیں اکٹھی کرنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر یہ 5 اپریل کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ نکالنا شروع کر دیں گے۔ آج میں نے پتہ کیا کہ پیپلز پارٹی ابھی تک چپ کیوں ہے، تو پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی سی کے اجلاس کے بعد جب پیپلز پارٹی کا فیصلہ آئے گا اس کے رد عمل کے بعد پیپلز پارٹی اپنا رد عمل دے گی۔ اور میں نے پھر پتہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی صحت کیسی ہے، تو کل اسلام آباد آ گئے تھے، میں نے گزارش کی تھی، تو میں نے پتہ کیا کہ مولانا صاحب کی صحت کیسی ہے، تو پتہ چلا کہ مولانا صاحب کو ڈیرہ اسماعیل خان میں تو اسلام آباد کے ڈاکٹروں سے کنسلٹ کر کے ان کو میڈیسنز وغیرہ دی جا رہی تھی، لیکن کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا، تو لہٰذا وہ اسلام آباد منتقل ہو گئے، شفٹ ہو گئے اور یہاں پر آ کر اپنی اب ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ تو وہ جو مولانا صاحب کی مجلس شورا کا اجلاس ہے 6 کا، وہ اجلاس بھی آگے جا سکتا ہے، مولانا صاحب یا پھر ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شریک ہوں گے، کیونکہ ان کی صحت ان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوئی مطلب ابھی اس میں زیادہ بہتری نہیں آئی، اور اس کے بعد پھر 6 سے 10 کے درمیان جو ہے وہ سربراہ اجلاس کروائیں گے
بلائیں گے پی ڈی ایم کا، اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ جناب کیا کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو رکھنا ہے نہیں رکھنا. شوکاز ظاہر ہے اس سے پہلے شوکاز نوٹس وغیرہ ہوگا، لیکن جو کل ملا کر بات جو میرے تک پہنچی ہیں چیزیں، اس میں یہ ہے کہ پریشر ٹیکٹس ہیں. ابھی کوئی فوری طور پر پیپلز پارٹی یا این پی کو نکالا نہیں جائے گا، اور پریشر ٹیکٹس کے طور پر یہ ذرا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. اور پھر اگر استعفوں والا معاملہ آگے جا کے نمٹ جاتا ہے کہ استعفے دینے ہیں، یا پھر یہ طے ہو جاتا ہے کہ یسر رضا گیلانی اپنا صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے، تو یا پھر مسلم لیگ نون نے کیا تو پھر اس طرف چل پڑیں گے. اور اگر کچھ بھی طے نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے پھر تو وہ معاملہ پی ڈی ایم کا ادھر ہی جائے گا ایک نئے اتحاد کی طرف. اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا آ رہا ہے. جی ڈی اے پائی سے جی ڈی اے بنا تھا، اس میں سے کچھ جماعتیں نکل گئی تھیں. جی ڈی اے سے اے آر ڈی بنا تھا، عمران خان صاحب نکل گئے تھے. اے آر ڈی سے اے پی ڈی ایم بنا تھا تو اس سے پیپلز پارٹی نکل گئی تھی. تو یہ بھی اسی طرف ہی جائے گا. لیکن ابھی کوئی آئندہ سربراہ اجلاس کے بعد پتہ چلے گا کہ پی ڈی ایم کی اور عمر کتنی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.